آج ہمارا موضوع ہے ایثار کا جذبہ، ایثار میں قربانی۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا، ایثار کا جذبہ یعنی قربانی کا جذبہ۔ اور یہ کہانی جو ہے ایک بہت بڑے شہر کے رئیس کی ہے، جس کا نام عدنان ہے، جس کے وہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے ایک بچہ گود لیا تھا جس کا نام زین ہے۔ اور پھر خود کا کرنا کہ چند سالوں کے بعد ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا، ایک کے بعد ایک۔ تو جب اپنے بچے دو پیدا ہوئے تو ان کا ذہن جو ہے وہ انہی کے ساتھ مل گیا، اور وہ ذہن کے ساتھ شیوا جو تھی وہ اس کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کرتی تھی، اور دوسرے بھائی جب بڑے ہوئے تو وہ بھی ناروا سلوک اختیار کرتے تھے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دن زین تنگ آ کر گھر سے بھاگ گیا۔ اب شیبہ، عدنان اور اس کے دو بچے گھر میں تھے۔ کیونکہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عدنان جو تھا وہ ایک تاجر تھا، لیکن بعد میں ان کے بچوں کا کیا حال ہوا وہ ہم آج کے لیسن میں پڑھیں گے۔ آپ کتاب نکالیں صفحہ نمبر 52۔ شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں، مغرور اور بد دماغ بھی تھے۔ اب چونکہ جو دو بچے ان کے ہاں ہوئے، ایک تو یہ آوارہ تھے، مغرور تھے اور بد دماغ تھے، یعنی بے سوچ تھے، ان کا ہاں کوئی سوچ سمجھ نہیں تھی۔ جب تعلیم میں ان کا جی نہ لگا تو باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی۔ تعلیم جب انہوں نے نہیں پڑھی تو باپ نے انہیں کاروبار میں لگا دیا۔ مگر ایسی بے لگام طبیعت رکھنے والے بلا بیوپار میں کیوں کا سرخ رو ہوتے۔ بے لگام، بے لگام کہتے ہیں بے قابو، یعنی جو انسان بے قابو ہو تو وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، لیکن وہ نفع نقصان کو نہیں دیکھتا۔ تو یہ لڑکے بھی بے لگام تھے، بے قابو تھے، آوارہ تھے۔ وہاں تو پتا مارے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ وہ کام تھا جو ان کے بس سے باہر تھا۔ کاروبار میں تو انسان کو بہت مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ مغرور تھے، بد دماغ تھے، انہیں صبر جیسا کوئی مادہ ان کے اندر نہیں تھا۔ عدنان میں اب اتنی ہمت نہ تھی کہ تن تنہا سارا کام چلا لیتا، تن تنہا ہو گیا، اکیلا۔ اب عدنان چونکہ اکیلا اتنا سارا کاروبار نہیں چلا سکتا تھا۔ حصے داروں نے بھی جب اس کی یہ حالت دیکھی تو آہستہ آہستہ سب کچھ اپنے قبضے میں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جب اس کے ساجھ دار جو تھے، حصے دار جو تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اب عدنان کام کر نہیں رہا ہے، تو انہوں نے اپنے حصے الگ کرنے شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ مدت بعد ہی اس کا دیوالیہ پٹ گیا، یعنی دیوالیہ پٹن میں کنگال ہو جانا۔ تو اب یہ کنگال ہو گیا، یہ غریب ہو گیا، یہ مجبور اور بے بس ہو گیا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہ رہا۔ کہتے ہیں مصیبت کبھی تنہا نہیں آتی، تنہا ہو گیا، اکیلا۔ بہت کیا گئی، صحت نے بھی جواب دے دیا۔ اب مصیبت ایک ہی مصیبت نہیں آئی عدنان کو، دولت بھی چلی گئی اور صحت بھی گئی۔ بیماری نے اس طرح اندھ پہنچا کہ دیکھتے ہی دیکھتے عدنان کا وجود محض ایک سایہ بن کر رہ گیا، یعنی بیماری نے اسے بالکل لاغر کر دیا۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کرنے کے بعد اس کے دونوں گردے ناکارہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ناکارہ ہونے بیکار، یعنی اس کے دونوں گردے بیکار ہو گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے جب وہ معائنہ کیا تو یہ نکلا کہ اس کے دونوں گردے بیکار ہو چکے ہیں۔ اب زندہ ہونے کی واحد امید یہ تھی کہ اس کا کم سے کم ایک گردہ تبدیل کر دیا جائے۔ اب ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر کچھ وقت اور زندہ رہ سکتا ہے عدنان تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک گردہ جو ہے وہ تبدیل کر دے۔ یہ واقعہ 5-10 برس پہلے پیش آیا ہوتا تو کسی بھی قیمت پر گردہ حاصل کیا جا سکتا، یعنی جب پہلے عدنان کو یہ بیماری ہوتی تو عدنان کے پاس پیسے تھے، بہت امیر تھا، وہ خرید کر لے لیتا، یا اس کے کتنے دوست ہوتے وہ دے دیتے، لیکن اب چونکہ بیماری کی وجہ سے دوست بھی چلے گئے، پیسہ بھی چلا گیا۔ اب تو وہ وقت کی دو وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی، ابھی کھانے کو کچھ نہیں تھا تو گردہ کہاں سے لے لیتا، گردے کی قیمت کہاں سے ادا ہوتی۔
आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही न जाने किधर निकल चुके थे। अब चूंकि इसके दोनों बच्चे जो थे वो आवारा थे, अब जब उन्होंने देखा कि घर में पैसा भी नहीं है तो वो वहां से भाग गए। एक शीबा थी जो अपनी गलतियों का कफारा अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी, यानी कफारा बदल तलाफी, क्योंकि शीबा ने बहुत नाइंसाफ़ी की थी, ज़ैन के साथ जुल्म किया था। अब उसको ये लग रहा था कि मैंने जो गुनाह किया है ये मुझे उसी का बदला है, बदल यानी बदला, यानी मुझे उसी गलती का बदला है, तो वो बदला मैं उठा रही हूँ। तो वो बदला उठाते उठाते वो अदनान का साथ दिए जा रही थी। अपनी अपनी जगह पर दोनों को ये ख्याल अब रह रहकर परेशान कर रहा था, इन्हें ज़ैन से की नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है। अब ये समझ गए थे, ज़ैन भी समझ गया था, ये अदनान भी समझ गया था, और शीबा भी समझ गई थी कि उन्होंने ज़ैन के साथ कितनी ज़्यादती की, ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए थी। अब अगर हमें जो बदला मिल रहा है तो ये बदला महज ज़ैन के साथ नाइंसाफ़ी का बदला मिल रहा है। लेकिन आप पछताने से क्या फ़ायदा था। लेकिन अब उनका पछताना जो था ये बिल्कुल बेकार था। अब उनका पछताना, अब उनका वावेला करना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि वक़्त वो था जब उन्होंने ज़ैन के साथ ज़्यादती की, जुल्म किया और ज़ैन को घर से भागने पर मजबूर कर दिया। ज़ैन क्या भागा, इनके अपने बच्चे भी इनको छोड़कर भाग गए। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, तो इसके बाद आगे क्या हालत बनती है ज़ैन की, वो बच्चों की क्या हालत होती है, वो आइंदा दूसरे लेसन में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। शुक्रिया।